عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید زندگی کے ہر زاویے پر ہماری تربیت کرتا ہے۔ جہاں جہاں انسان ذہنی، اخلاقی اور طبعی کمزوریوں کا شکار ہوتا ہے، وہاں وہاں کتاب و سنت ہماری کھل کے رہنمائی کرتی ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر ایک کمزوری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں کا بڑا اثر لیتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی اپنے حق میں رائے عامہ ہموار کرتے گزر جاتی ہے کہ لوگوں کی رائے میرے حق میں ٹھیک ہو جائے۔ یاد رکھیے گا میرے عزیز کہ رائے عامہ لوگوں کی میرے بارے میں کیا ہے۔ ہاں، ایسا ماحول نہ بنائیں کہ آپ ایسی جگہ کھڑے ہو جائیں کہ بلا وجہ آپ کے لیے بحث کا دروازہ کھلے، لیکن ہر وقت لوگوں کی رائے کا خیال رکھنا ہمارے دین نے ہمیں یہ سبق نہیں دیا، بلکہ ہمارے دین نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کس کام میں راضی ہے۔ اپنے دل سے پوچھنا ہے، اپنی طبیعت سے اس بات کا تم نے اقرار کرنا ہے کہ تمہاری توجہ اللہ رسول کی رضا کی طرف کتنی مائل ہے۔ اور اگر ضمیر اس بات پہ مطمئن ہو جائے، آپ کا دل اس بات پر ٹھہر جائے، اللہ تعالیٰ انشراح صدر ہمیں عطا کر دے کہ ہم جس رستے پہ چل رہے ہیں وہ رستہ بالکل ٹھیک ہے، اخلاص والا ہے، اللہ رسول کی رضا والا ہے، ہم نے جو راہ اختیار کی ہے وہ راہ ہی راہ حق ہے۔ جب یہ طے ہو جائے، ضمیر مطمئن ہو جائے، پھر لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، پھر اس رستے پہ چل نکلیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مدح اور ذم یعنی تعریف اور تنقید دونوں سے بے نیاز ہو کر پھر اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے اور جاری رکھنا ہے۔ آپ دیکھیے، آج ہم دین کا کام کرتے ہیں تو لوگ پھول برساتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، تقریب ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان جس زمانے میں کلمہ پڑھتے تھے تو اس زمانے میں تو کلمہ پڑھتے لوگ روڑے اٹھا لیتے تھے، پتھر مارتے تھے، تانے دیتے تھے، تکالیف دیتے تھے، بڑے بڑے سخت سوالات کرتے تھے، کہتے تھے تمہارے خیال میں وہ دین غلط تھا جس پر تمہارا باپ تھا، تمہارا دادا تھا، نفسیاتی اور اعصابی تکلیف دیتے تھے، لیکن ان لوگوں نے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی، جس بات کو حق سمجھا اس پر قائم بھی رہے، سفر بھی جاری رکھا اور دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کی۔ اور اللہ کا قرآن تعریف کرتا ہے، فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ لوگ اللہ کے محبوب لوگ جو راہ خدا میں جد و جہد کرتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، پھر وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، وہ پرواہ نہیں کرتے لوگ ان کے بارے میں کیا کہیں۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ جو وہ پرواہ نہیں نہ کرتے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ فضل اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا بھی ہے اور علم والا بھی۔ پرواہ نہیں کرے۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ آج بھی آپ دین پر صحیح معنوں میں چلنا شروع کریں۔ کیا داڑھی ایک عام سنت ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے، اس کے لیے تشریح کی ضرورت نہیں، عام ہر بندے کو پتہ ہے، حضور آپ رکھ لیں۔ مولوی کہہ کے کن کن لفظوں سے لوگ یاد کرتے ہیں، صاف صاف تو نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اور تو یہ داڑھی رکھنے سے بندہ معصوم ہو جاتا ہے، وہ بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو بشر ہے، غلطی ہو گئی، لیکن آپ داڑھی کا نام لے لے کے اسے تانا دیتے ہیں۔ پیر صاحب کا بچہ ہے، پیر صاحب کے بچے سے بھی کمزوری رہ جاتی ہے، وہ انسان ہی، وہ تو حضرت صاحب کا بیٹا ہو کے یہ کرنا ہے، فلانے علامہ صاحب کا پتر ہو کے تیرا یہ حال ہے۔ تانا زنی لفظوں کے اندر، وہ تو اسکول ٹیچر کا بچہ ہے، تیرا یہ حال ہے، تو فلاں صاحب جو نصیحت کر رہے تھے ان کا بیٹا ہو کے تیرا۔ اگر یہ لہجے آپ زندگی میں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ باتیں کس طرح تیر کی طرح لگتی ہیں لوگوں کو، اور کیا کیا انداز لوگ۔ ہمارا ایک دوست تھا، بڑا قابل تھا، ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، تو ختم شریف پہ ہمارےہاں مدارس میں رواج ہوتا ہے، تو بچے ختم پہ جا رہے تھے، تو ایک صاحب نے اسے بلا کے کہا، مولوی صاحب آج کدے گھر دی خیر نہیں، کدے گھروں بھی کھایا کرو۔ لائق ترین آدمی تھا، چھوڑ گیا مدرسہ، نے کہا میں نے نہیں پڑھی۔ سوچتا ہوں کہ اس شخص کے ایک تانے نے ایک دیندار طالب علم کو دین سے دور کیا ہے، پتہ نہیں اللہ کیا معاملہ ہوگا۔ اس کے دو جملوں نے توڑ دیا ہے اس شخص کو، تانا زنی مزاج میں۔ اب کرنا کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ نیکی کی طرف آنا ہے، بہرحال مسلمان کے لیے ضروری ہے اللہ رسول کی رضا کو پانا۔ ہم کیا کرتے رہتے ہیں، ہمارا ضمیر بالکل مطمئن ہوتا ہے کہ یار یہ نیکی کا کام ہے، یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، مجھے کرنا ہے، لیکن ہم صرف تانوں کو برداشت نہیں کر پاتے، ہم صرف لوگوں کی طرف سے آنے والی باتوں کو سہنے کا حوصلہ ہی نہیں رکھتے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر ہمارے دل سے لوگوں کا خوف نکل جائے نا، برادری، قبیلے، علاقے، سوسائٹی اور معاشرے میں جو ہم نے اپنی جھوٹی انا بنا رکھی ہے، اگر اس کا خوف نکل جائے تو بہت سارے لوگ دیندار ہو جائیں۔
بہت سارے لوگ پرہیزگار ہو جائیں، بہت سارے لوگ اللہ رسول کی رضا والے ہوں، لیکن وہ جو ہمارے، سب سے پہلے تو یہ بتائیے، اگر ہم دین کے لیے کوئی جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں گھر میں دوستوں میں دین کی کوئی بات کرنے کے لیے، تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ تو پھر لوگوں سے توقع رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، میں رات کشف المحجوب دیکھ رہا تھا، داتا صاحب نے عجیب بات لکھی ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جب تک نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں نہ فرمایا تھا، اس وقت تک صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، صلہ رحمی کرنے والا بھی کہتے تھے یہ تو غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ جتنی دیر تک رسول پاک علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں دی تھی، اتنی دیر تک کہتے تھے ان جیسا کوئی نہیں، شرافت، نفاست، پرہیزگاری ہر چیز ہے۔ جس دن حضور نے فرمایا کہ تمہارے بت جھوٹے ہیں، تمہارے نظریات ٹھیک نہیں ہے، تمہیں بدلنا چاہیے، داتا صاحب لکھتے ہیں جس دن کہا کہ تمہارا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، وہ جو صادق تھے انہی کو معاذ اللہ جادوگر کہنا شروع کر دیا، جن کو کل تک امین کہتے تھے انہی کو شاعر کہنا شروع کر دیا، جن کو کل تک آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے ان کے خلاف تلواریں اٹھا لی۔ آپ یقین کریں دین کا کوئی کام آپ نہ کریں، آج بھی آپ فقیر بن جائیں، درویش، موٹی سی چادر اوپر اوڑے، تسبیح لے لے، کونے میں بیٹھ جائیں، حضرت صاحب کچھ نہیں کرتے جی، کوئی دین کا کام آپ نہ کریں، کونے میں بیٹھے جی، بڑا فرشتہ آدمی ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا، آپ صوفی مشہور ہے پوری دنیا میں۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کوئی تعلیمی کام کرنا ہے، آپ کو کوئی تبلیغی کام کرنا ہے، سوسائٹی میں آپ کو کوئی کردار ادا کرنا ہے، آپ کو معاشرے میں کسی فکر کو پروان چڑھانا ہے، تو آپ کے لیے 100 باتیں، ہزار قسم کے تانے، لیکن نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ اقبال کہتے ہیں تو اپنے شیشے کو اتنا بچا بچا کے کیوں رکھتا ہے؟ نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المحجوب میں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا مالک تیرے بندے اگر تجھے ڈھونڈنا چاہیں تو کہاں ملے گا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا جن لوگوں کے دل لوگ توڑ نہیں دیتے میں ان ٹوٹے دلوں میں ملا کرتا ہوں۔ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جب لوگ تانے دیتے ہیں، جب لوگ تکلیف دیتے ہیں، جب آپ بالکل ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ مخلص ہوتے ہیں، جب آپ جد و جہد کر کر کے تھک جاتے ہیں اور لوگ جب پوری طور پر تانا زنی کرتے، باتیں سننے کو جب ملتی ہیں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں جب لوگ پوری طرح دل توڑ دیں پھر کوئی سجدے کا مزہ ہے، پھر کوئی دعا کی لذت ہے، پھر کوئی چسکا ہے اس کی بارگاہ میں حاضری کا، پھر کوئی تڑپ پیدا ہوتی ہے اس کیفیت میں۔ وہ جب لوگ آپ کو پوری طرح تکلیف دیں اور سارے اسباب ظاہری ختم ہو جائے، وہ جو لذت ہے نا اللہ کی بارگاہ میں جڑنے کی، وہ تعریف والوں کو کئی دفعہ نصیب ہے۔ ٹوٹے دلوں میں تو رب ملتا ہے، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ، یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ میرے عزیز طے کریں کہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے ہوں گے، اللہ رسول کی رضا پانے کا کام ہوگا، اور اس تعریف سے نکل آئیں گے ہم کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والا کہتے ہیں، اور جب کہا لا الہ الا اللہ پڑھو تو پھر جادوگر، پھر معاذ اللہ شاعر، پھر کچھ اچھا وہ یہ سارا کچھ کہتے رہے، تو کیا حضور شام کو بیٹھ کے حضرت صدیق اکبر کے پاس یا گھر میں سیدہ خدیجہ کے پاس یہ تبصرے کرتے تھے معاذ اللہ کہ دیکھو جی لوگ بات ہی نہیں سنتے، دیکھو توجہ نہیں کرتے، دیکھو مجھے جادو، حضور یہ تبصرے کرتے ہیں؟ وہ جس طرح بچہ آگ کے قریب بار بار جاتا ہے اور ماں ہاتھ پکڑ پکڑ کے روکتی نہیں، غصہ نہیں کرتی، اس کا خیال ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں یہ جل جائے گا، یہ رات کو بیٹھ کے تبصرے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا باقی النفس کا، اے محبوب کیا آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے؟ اللہ یکون مؤمنین، اس بات پر کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ حضور آپ نے تو جان کی بازی لگا دی، گویا اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، وہ جادوگر کہتے جا رہے ہیں، ساحر کہتے جا رہے ہیں، اور حضور جان کی بازی لگا کر دین بتاتے جا رہے ہیں۔ یہ مزاج ہے کہ آپ ان لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر انہی کی خیر کی بات کریں، انہی کے حق میں بھلے کی بات کریں جو آپ پر تانا زنی کر رہے ہیں، آپ انہی لوگوں کے لیے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی جد و جہد کی جناب کریم، کبھی فرعونیوں سے مقابلہ ہے، کبھی دریاؤں کا سفر ہے، کبھی صحراؤں کا علاقہ ہے، کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جد و جہد کی اپنی قوم کو نکالنے کے۔ آپ قرآن مجید کھولیں، جگہ جگہ حضرت کلیم علیہ السلام کا ذکر ملے گا، کبھی وہ پانی کا مطالبہ لے کے آ گئے، کبھی کچھ لے کے آ گئے، دن رات حضرت موسیٰ علیہ السلام
انہیں فرعون سے فرعونیوں سے نجات دلانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کتنی ذہنی اذیت دیتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کبھی وہ ان سے کہا گائے ذبح کرو تو پوچھتے ہیں رنگ کیسا ہو، بچڑی ہو کہ جوان ہو۔ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کو قتل کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک عورت کو کہا جا کے جناب حضرت موسیٰ پہ الزام لگا دو۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ اتنا اپنے آپ کو پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں، چونکہ حضرت کلیم بڑے حیادار تھے، اللہ کے سارے نبی حیادار ہوتے، تو وہ کہتے تھے لگتا ہے جسم پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی عیب ہے، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات۔ لیکن آپ حضرت کلیم کو دیکھیں، وہ جہاں بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اپنی امت کی خیر ہی مانگتے ہیں، وہ اپنی قوم کی خیر ہی مانگتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں مالک ان کے لیے ہدایت کے راستے واضح فرما۔ یہاں تک ان کی قوم نے کہہ دیا معاذ اللہ، یہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے۔ آپ سورہ آراف پڑھ کے دیکھیے، وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں تو آپ سے پہلے بھی آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی، معاذ اللہ آپ کے بعد بھی آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی، آپ کی ولادت کی خبر معروف ہوئی تو فرعون نے ہمارے بچے قتل کرانے شروع کر دیے، تو آپ کے تو آنے سے پہلے ہمیں تکلیفیں پہنچ رہی۔ لیکن حضرت موسیٰ پھر بھی کہتے ہیں اور صبر کرو تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان بھی فرمایا، فرمایا یاد کرو نا بنی اسرائیل والوں، وہ وقت یاد کرو نا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی فرعون والوں سے، پھر ہم نے تمہیں نجات دی ان لوگوں سے، فرعونیوں سے تمہیں بچا لیا۔ کس کی برکت سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت، اللہ نے ان کے ذریعے تبلیغ فرما کے بچا لیا۔ قومیں اس قدر تکلیف دیتی۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ ہود کے اندر۔ حضرت شعیب اپنی قوم کو منع کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ناپ تول پورا کرو، نا انصافی نہ کرو، لوگوں کا حق نہ مانو، یہ خیر کی دعوت۔ قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ سورہ ہود پڑھیے، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتی آپ کی باتیں، اگر ہمیں آپ کے قبیلے کا ڈر نہ ہوتا تو معاذ اللہ ہم تو آپ کو پتھر مار مار کے شہید کر دیتے۔ آپ انہیں تبلیغ دین کر رہے ہیں، آپ انہیں اخلاقیات سکھا رہے ہیں، آپ ان کے کردار و عمل میں خوبصورتی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ کے قبیلے کا خوف نہ ہوتا تو ہم تو آپ کو شہید کر دیتے۔ تو جواب میں حضرت شعیب نے کیا کہا؟ جاؤ پھر موج کرو۔ انہوں نے کہا ایسی قوم کو تبلیغ کروں جو پتھر مارنے کی بات کرتی ہے؟ کیا میں اب ایسے لوگوں کو دعوت خیر دوں جو مجھے شہید کرنے کی بات؟ کیا خوبصورت جملہ ہے قرآن مجید نے بیان کیا۔ حضرت سیدنا شعیب فرمانے لگے وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، فرمانے لگے قوم والو تم اپنی جگہ کام کرتے رہو جو تم نے کرنا ہے، اور میں اپنی جگہ دین کی تبلیغ کرتا رہوں۔ کرو تم اپنا کام اور میں اپنا۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا ہم اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتا۔ دوستو لوگ تو تانا زنی کریں گے۔ ایک خاص بات کرنی ہے آپ سے، ایک دانشور نے مجھے تو بڑا تڑپایا ہے، ہو سکتا ہے آپ بھی تڑپ جائیں، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ ایک دانشور کی بات پڑھی میں تو ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا مسئلہ پتہ کیا ہے، بدی پھیلانے والے تھوڑے ہیں اور نیکی پھیلانے والے زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی زمانے میں بدی کیوں زیادہ پھیلتی ہے، نیکی کم کیوں پھیلتی ہے؟ تعداد نیکی پھیلانے والوں کی زیادہ ہے، بدی پھیلانے والوں کی کم ہے، لیکن سوسائٹی میں چلن بدی کا کیوں عام ہے؟ تو کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس اخلاص کے ساتھ بدی پھیلانے والی بدی پھیلاتے ہیں نا، اس اخلاص سے نیکی پھیلانے والے نیکی نہیں پھیلاتے۔ اور جتنی محنت شیطان کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اتنی محنت دیندار کیوں نہیں کرتے بچانے کے لیے؟ جس تیزی کے ساتھ لوگ دین کے مخالف کوششیں کرتے ہیں، اتنی محنت کے ساتھ دیندار لوگ جدوجہد کیوں نہیں کرتے؟ کاش کبھی لوگ اتنے مخلص ہو جائیں جتنے بدی پھیلانے والے مخلص ہیں، تو انقلاب آ جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک چور کے لیے اکثر دعا مانگا کرتے تھے۔ ابو الحسن اس کا نام تھا۔ امام احمد بن حنبل کہتے یا اللہ اس پہ رحم فرما، یا اللہ اس چور پہ رحم فرما، دعا مانگتے۔ اور دعا کیا مانگتے؟ یا اللہ ابو الحسن اس پہ رحم فرما۔ ایک دن آپ کے بیٹے نے پوچھا کہ حضور لوگ بڑے پریشان ہیں کہ آپ چور کے لیے دعا مانگتے ہیں اور اس کے لیے اللہ کی رحمت طلب کرتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے بڑی انوکھی بات کی، کہنے لگے اس چور نے مجھے حوصلہ بڑھا دیا۔ آپ فرمانے لگے دین کی ایک بات کرنے کی وجہ سے جب مجھے بادشاہ نے گرفتار کیا اور مجھے تھانے لے جایا گیا اور کوتوال مجھے بند کر رہا تھا، تو میں دیندار آدمی تھا، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے والا تھا۔ سارے مجرم نہیں جیلوں میں جاتے، جیلوں میں تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے لوگ بھی رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے لے جایا جا رہا تھا تو کچھ کیفیات تھی کہ لوگ کہیں گے جناب جیل میں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابھی کوتوال مجھے تھانے لے کے گیا کہ وہ چور آیا،
اور آ کے کہنے لگا امام صاحب زمانہ جو مرضی کہے میں جانتا ہوں آپ کی غلطی کوئی نہیں، آپ نے حق بیان کیا۔ کہنے لگا حضور میں چور ہوں، میرے وجود پر اب 1 انچ جگہ نہیں جہاں کوڑا نہ پڑا ہو، سارا وجود کوڑے کھا کھا کے زخمی ہے، ہر شہر کے ہر کوتوال کے پاس گویا ہر تھانے میں میرا نام لکھا ہے، چوری کے لیے مار کھاتا ہوں کبھی گھبرایا نہیں۔ ذرا کھڑے رہنا، آپ تو محمد عربی کے دین کے لیے مار کھانے لگے، اتنی جلدی تانوں سے پریشان نہ ہونا۔ فرمایا ذرا کھڑے رہنا، اتنی جلدی تانوں سے پریشان نہ ہونا۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ ذرا ٹھہرنا پھر اگر آپ اس کام کے لیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اس کی بات نے اتنا حوصلہ دیا کہ پھر مجھے کسی چیز نے پریشان ہی نہیں کیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس پر۔ یہاں تو لوگ حوصلہ توڑنے آتے ہیں، لوگوں کا لوگ حوصلہ توڑتے ہیں، ذرا کو بچہ دین کی طرف بڑھتا ہے سوال جواب شروع کر دیتے ہیں، وہ تو ہڑے داڑھی رکھ لی ہے۔ میں کہا جی تسی دسیا جی ذرا کدوں کو رکھنی چاہیے سی، لکھ دے ذرا۔ آپ ابھی سے ادھر نکل گئے تو آپ بتا دیں جناب کس وقت نکلنا چاہیے تھا۔ آپ ابھی سے، وہ ابھی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس وقت شعور کی آنکھیں کھول جاتی ہیں سارے دین پہ عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کمزور کیوں ہوتے ہیں؟ تو میرے عزیز تانا زنی کمزوری، یہ تو لوگ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ باتیں اپنے دل کے ساتھ گرہ کے ساتھ باندھ کے رکھی اور مجھے بڑا فائدہ دیا انہوں نے۔ آپ فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں مساکین سے محبت کروں اور ان کے قریب رہا کروں، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ میں اس بندے کی طرف دیکھوں جو مالی حیثیت میں مجھ سے کم ہے، جو زیادہ ہے اس کی طرف نہ دیکھوں۔ اور فرماتے ہیں پھر کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں ہمیشہ صلہ رحمی کروں، اگرچہ کوئی بندہ مجھ سے تعلق توڑے، منہ پھیرے، پھر بھی میں نیکی کرتا رہوں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ کوئی چیز جب مجھ سے مانگی جائے تو میں فوراً دے دوں، انکار نہ کروں، اور اگر میری پہنچ میں ہو، یہ شارحین حدیث نے لکھا ہے اگر پہنچ میں ہو تو وہ چیز دے دی جائے۔ اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ہمیشہ سچی بات کہنا، چاہے وقتی طور پر لوگوں کو اچھی نہ بھی لگے۔ اور پھر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم دین پہ چل رہے ہو اور اگر کوئی بندہ تمہیں تانا دے، تمہیں ملامت کرے تو پرواہ نہ کرنا، پھر آگے بڑھتے رہنا۔ اور پھر میرے کریم حبیب نے مجھ سے فرمایا تھا لا حول شریف کثرت سے پڑھا کرنا، یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یہ کثرت سے پڑھنا۔ آج آپ دیکھ لیں ہم نہیں کہتے سچی بات، صرف اس لیے ڈرتے ہیں کہ لوگ تانا دیں گے، لوگ سخت بات کریں گے، لوگوں کے اندر جو ہمارا ایک معیار بنا ہوا ہے وہ کم ہوگا، تانا زنی کا دروازہ کھلے گا۔ صرف اسی بات سے ڈرتے ہوئے میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، سمجھتا ہوں اس بات کہ اگر اپنے قبیلے اور برادری میں وہ سچ کہہ دیں تو ان کے کہنے کے اثرات ہوں گے، لیکن وہ سب کی گڈ بک میں رہنا چاہتے ہیں، وہ سچ بولنا نہیں چاہتے، وہ سب کے حق میں سب کے لیے اچھا رہنا چاہتے ہیں، وہ عوامی پذیرائی چاہتے ہیں، لہذا جو خیر کی بات ان کی پہنچ میں بھی ہے وہ بھی نہیں کرتے، حتیٰ کہ اپنے گھر میں، اپنی اولاد میں، اپنے بچوں کے بیچ بھی انصاف نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی لوگ تو بلا وجہ بھی مخالف ہو جاتے ہیں، کوئی سبب نہیں ہوتا پھر بھی لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں پیچھے سے دیکھتے ہیں انبیاء، صلحاء، صحابہ، اتقیاء، اولیاء، دیکھتے آئے ہیں کون ہے جو لوگوں کی پذیرائی اور لوگوں کی گڈ بک میں ہمیشہ رہا ہے۔ اگر بڑے لوگ بھی تعریف کرنے والے آپ کو ملیں گے تو ڈھیر سارے تنقید کرنے والے بھی ملیں گے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے لب و لہجہ تیر سے زیادہ سخت ہے، جن کی آنکھوں کے اندر آپ کے لیے اتنے سخت تیر ہیں کہ وہ بعد اوقات جملوں سے زیادہ سخت محسوس ہوتے ہیں۔ کیسے آپ گزارا کریں؟ اس لیے بہترین یہ ہے لوگوں کو دیکھ کر راہ کا تعین نہ کریں، رستے کا تعین رب رسول کی رضا دیکھ کر کریں، اور پھر اس پر چلتے جائیں، سفر کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اگر کوئی ایسا موقع دیکھے جہاں اللہ کے احکام کو توڑا جا رہا تو اسے چاہیے کہ وہاں بات کہنے میں حقارت محسوس نہ کرے، تبلیغ کر دے، بات کہہ دے، لوگوں کو بتا دے۔ اور فرمایا اگر ایسا نہیں کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس سے پوچھے گا وہاں تجھے بات کرنی چاہیے تھی، تو نے کیوں نہیں کی؟ تو اس کرے گا یا اللہ میں لوگوں سے ڈر گیا تھا۔ تو حضور فرماتے رب فرمائے گا میرا زیادہ حق تھا کہ تم مجھ سے ڈرتا، لوگوں سے ڈر گیا، تجھے مجھ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ اور یاد رکھیں جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ آپ خیر کی بات کہہ دیں، وہ ہمارے بزرگ تھے، مجھے بات بڑی پسند ہے سادی سی پر بڑی انوکھی ہے۔ بازار میں سفر کر رہے تھے
جا رہے تھے تو ایک عورت کو دیکھا بغیر پردے کے، گلے میں دوپٹہ ڈالے جا رہے، تو حضرت صاحب چہرہ ادھر کیا ہوا ہے، پتر مسلمانہ دی بیٹی ہے، مسلمانہ دا ملک ہے، میرا پتر سیر کاج، بڑی سخت اور بڑے تلخ لب و لہجے میں وہ خاتون کسی امیر گھر کی محسوس ہوتی، تلخ لہجے میں، بابا جا اپنا کام کر۔ تو حضرت اس کی بات سن کے بڑے تحمل اور بردباری سے فرمانے لگے، پتر میرا یہی کام ہے، میں کام نہیں لگا، میری یہی ڈیوٹی ہے، جو بندہ غلط بات کرے اسے تھوڑی سی ادب سے نصیحت کرو، میرا یہی کام ہے، میں کام نہیں لگا۔ تو وہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر لگتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر آپ کہے تو صحیح دین کی بات، اپنے بیٹے کو بھی نہیں کہتے حضور کے دین کا پیغام، چھوٹے بھائی سے بھی نہیں کہہ سکتے، اپنے ماتحتوں سے بھی نہیں کہہ سکتے آؤ یار نماز کے لیے چلے، اپنے گھر میں بھی اتنی جرأت اور طاقت نہیں رکھتے، ہر کام کے لیے ناراض ہوتے ہو، لیکن صرف لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہر وقت کمزوری دکھانا۔ میرے عزیز اس سے آپ نکل جائیں، اس بات سے پرواہ نہیں کی لوگوں نے، لوگ نکل گئے۔ آپ یقین کریں کتنے بڑے تھے حضرت زبیر بن عوام، فرماتے تھے کسی کی جرأت نہیں تھی کبھی کہ میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، لیکن پھر میں نے کلمہ پڑھا، مجھے اوڑھنے دے اذیتیں، تو میری عادتیں نہ خراب کر۔ فرماتے چٹائی لپیٹ کے نا میرے گرد مجھے باندھ کے، تو اس کو میرا چچا آگ لگا دیتا تھا، وہ جو دھواں ہوتا تھا نا اس کا، یہ دھواں بڑی تکلیف دیتا ہے اگر آپ دھوئیں میں گر جائیں، فرماتے اس سے مجھے اذیت پہنچتی، تکلیف پہنچتی، لیکن ہر لمحہ میرے دل سے بھی صدا نکلتی، حق وہ ہے جو رسول پاک لے کے آئے، سچ وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ کسی جگہ بھی کسی کمزوری کا اظہار کیوں ہم کمزور پڑ گئے؟ اللہ جانے کون سی ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں ان کمزوریوں سے اپنے آپ کو نکالو۔ میں آپ سے عرض کروں اپنے بچوں کو بزدل نہ بنائیں، انہیں یہ نہ کہیں کہ وہ بندے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ تیرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہیں تہمت والی جگہ سے بچائیں کہ یار تو رسوا ہو جائے گا، اور رسوائی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور وہ انہیں بتائیں غیر شرعی کاموں میں یا وہ سستی کر رہے ہیں دین سیکھنے میں تو اس میں، لیکن میرے عزیز کھانے پینے میں، اوڑھنے پہننے میں اور زندگی گزارنے میں آپ انہیں لوگوں کی رائے کا محتاج نہ کریں کہ بیٹا یہ تو اگر کھا لے گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ پہن لے گا تو لوگ کیا کہیں گے، اس معاملے میں لوگ کیا کہیں گے، دیکھنا یہاں لوگ۔ آپ بزدل نہ بنائیں اولاد، اللہ کرے ہمیں یہ سمجھ آئے، انہیں کہیں بیٹا اگر تو یہ کام کرے گا تو اللہ ناراض ہوگا، یہ کام کرے گا تو اس سے شریعت کی مخالفت لازم آئے۔ اگر اپنے بچوں کو آپ دائرہ شریعت کے اندر تبلیغ کریں گے، آپ اللہ رسول کے نام پر انہیں تبلیغ کریں گے، تو وہ تو عام لوگوں کے مقابلے میں طاقتور ہو جائے، ان کے اندر تو قوت پیدا ہوگی، بیداری پیدا ہوگی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بچپن سے بچوں کو سیاستدان بناتے ہیں، وہ ماحول دیکھ کر چلتے ہیں، حالات دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، وہ بیچارے ڈپلومیس ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ذرا یہاں دیکھو، لوگوں کا کیا ہے میرے بھائی، کوئی ضروری ہے لوگوں سے بنوانا؟ میرے عزیز یہ خوف زدہ رہنا، ڈرے رہنا، سہمے رہنا، لوگوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ پھر آپ کے بارے میں کیا رائے دیں گے، اس سے ساری زندگی ہماری کمزوریاں نہیں جاتی۔ میں آپ سے عرض کروں مجھے بڑی تکلیف ہوئی اپنے ہی ملک کے ایک ذمہ دار کے بیان سن کے، جب ان سے کہا گیا کہ آپ فلسطین کے حق میں بات کریں، تو انہوں نے کہا آپ چاہتے ہیں ہم دنیا میں اکیلے رہ جائیں، آپ چاہتے ہیں ہم تنہا رہ جائیں، لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں۔ میں نے کہا کاش تجھے پتا ہوتا کہ لوگ ساتھ چھوڑ بھی جائیں تو کچھ نہیں ہوتا، اللہ رسول کا ساتھ ضروری ہوتا۔ کاش تجھے خبر ہوتی لوگ پہلے بھی ساتھ نہیں ہیں، لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، لوگ اپنے مفادات کے ساتھ ہوتے، لوگ اپنے آپ دیکھیں نا، مفاد لوگوں کا بدل جاتا ہے تو پھر وہ آپ سے بھی بدل جاتے ہیں۔ اگر مفاد کسی اور جگہ پہ بستا ہے تو لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے، جب تک آپ سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو ہم اس چکر میں ساری عمر جو بتا دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا رائے قائم کریں گے، اس سے کمزوری واقع ہوتی ہے۔ میرے عزیز اس کمزوری سے نکلنا ہے۔ ایک خاص بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، میں اپیل کرتا رہا ہوں شروع سے لے کر آخر تک، پھر عرض کرتا ہوں یارو وقت کا پتہ کوئی نہیں، ڈھیر سارے لوگ پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہے۔ میں اپنے کچھ سنگیوں کو جانتا ہوں جو وقت پہ آتے تھے، جمعہ پڑھنے کے لیے جمعرات کو آ جاتے، لیکن پھر اللہ کا حکم ہوا وہ چلے گئے، رخصت ہو گئے دنیا سے۔ یہ جو 10 دن ہے نا آخری عشرے کے، یہ بڑے قیمتی ہیں۔ اس طرح کسی انتہائی زرخیز چیز کو انسان کو میسر آئے تو بندہ کہتا ہے نا کہ میں جلدی سے اس میں فصل کاشت کروں، یہ جلدی جلدی مجھے پھل دے گی۔ یہ 10 دن انتہائی قیمتی ہے، آخری عشرہ، اس کو سو کے نہیں گزارنا، موبائل دیکھ کے نہیں گزارنا۔ ان 10 دنوں کی یہ کیفیت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور جاگتے بھی تھے، ہمیں جگاتے بھی تھے۔
یہ خیر جمع کرنے کے دن ہے، یہ سعادتیں حاصل کرنے کے دن ہے۔ کوشش کریں ہر روز رات کو شب بیداری۔ میری آپ سے خاص اپیل ہوگی کہ ان راتوں کو، ان اوقات کو ضائع نہ کریں، ان کو کپڑوں کے اور جوتوں کے اور خریداری کے ہی سپرد نہ کر دیں۔ یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں، ان کو ضائع نہیں کرنا۔ آپ نے خاص توجہ کرنی ہے، گھر والوں کو بھی بتانا ہے۔ کوشش کریں سحری میں جب اٹھنا ہے تو 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں، تاکہ کچھ نفل ہو جائے، کچھ تلاوت ہو جائے، اس کے بعد سحری ہو جائے۔ آخری عشرے کی عبادت آپ نے بھولنی نہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔